السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 32 باتیں جو حج کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں مجھے، تو 9 باتیں ہو چکی تھیں، لیکن اب تھوڑی تھوڑی بات کرنے کے لیے بہت زیادہ ویڈیوز بنانے پڑیں گے، اس لیے میں ایک طویل ویڈیو بقیہ جو باتیں بچی ہیں اس میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو 10ویں نمبر پر فرمایا کہ حج کے ضروری مسائل کو سیکھ کر کے سفر کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا حج کے ضروری مسائل بھول جائیں اور پھر کوئی ارکان یا کوئی رکن چھوٹ جائے جس سے ہمارا حج مکمل نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ حج کے ضروری مسائل کو سیکھ کر کے سفر کرنا۔ 11ویں نمبر پر فرمایا کہ مناسک حج کی کتاب جو ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ میں رکھنا تاکہ کوئی مشکل پیش آئے تو اس کتاب سے رجوع کیا جا سکے۔ 12ویں نمبر پر فرمایا کہ سفر حج کو خالص عبادت کی حیثیت سے کرنا جس میں کوئی تجارت وغیرہ مقصود نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آخر زمانے میں ایسا ہوگا کہ لوگ تجارت کی نیت سے سفر کریں گے، اور غریب حضرات مانگنے کی نیت سے سفر کریں گے، اور علماء حضرات ریاکاری کی نیت سے سفر کریں گے، اور مالدار حضرات تجارت کی نیت، متوسط طبقے کے لوگ تجارت کی نیت سے، اور مالدار حضرات شہرت کی غرض سے حج کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے حج کو خالص رکھنا، صرف حج کی عبادت سے کرنا، اس میں تجارت وغیرہ کی نیت نہ ہو۔ 13ویں نمبر پر فرمایا کہ اپنے آپ کو ریاکاری سے محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو شہرت سے دور رکھنا۔ اور 14ویں نمبر پر فرمایا کہ پورے سفر میں عاجزی اور انکساری اختیار کرنا۔ اور 15ویں نمبر پر فرمایا کہ ضروری اشیاء جب آپ خریدیں تو ان میں زیادہ مول بھاؤ نہ کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ مدینے والوں پر، مکے والوں پر جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ صرف مدینہ مکہ خاص نہیں ہے، بلکہ سفر حج میں کہیں بھی آپ خرچ کریں، فرمایا 1 روپے کا بدلہ 700 روپے تک ملے گا۔ یہ فرمایا 16ویں نمبر پر کہ سفر حج کے دوران خرچ کرنے میں تنگی نہ کرنا، یعنی فراخ دلی کے ساتھ میں خرچ کرنا۔ 17ویں نمبر پر فرمایا کہ ساتھیوں کے ساتھ بھی خرچ کرنا، ان میں فراخ دلی اختیار کرنا، ان کے ساتھ کنجوسی یا بخل کا معاملہ نہ کرنا۔ آگے فرمایا 18ویں نمبر پر کہ گھر سے روانہ ہوتے وقت صدقہ کرنا۔ اور پھر اسی طرح سے فرمایا 19ویں نمبر پر مندوں پر دوران سفر پیسہ خرچ کرنا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک سفر کی جو 32 ہدایات ہیں ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہے۔ 20ویں نمبر پر فرمایا کہ 2 صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے نکلنا۔ 20ویں نمبر پر فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے روانہ ہونا۔ اور 21ویں نمبر پر فرمایا کہ رخصتی کے وقت لوگوں سے مصافحہ کرنا اور دعا کے لیے کہنا اور دعا کرنا، اور لوگ حاجی سے دعا کے لیے کہیں، دعا کے لیے گزارش کریں، یہ بھی فرمایا کہ ایک ہدایت ہے۔ اور 23ویں نمبر پر فرمایا کہ ہر ایک رخصتی کی دعا پڑھے، یعنی جتنے لوگ حج پر جا رہے ہوں سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اپنی تنہا رخصتی کے وقت کی جو دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، راستے کے سفر کی دعا ہے، وہ سب دعائیں پڑھنا۔ 24 نمبر پر فرمایا کہ پھر سفر کی دعا جو ہوتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ بھی پڑھنا۔ اور اس کے بعد میں 25ویں نمبر پر فرمایا کہ جہاں سفر میں آپ اتریں وہاں اتر کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ جدہ پہ اتریں، مدینہ اتریں یا کہیں بھی اتریں، فرمایا کہ وہاں اتر کر کے ایئرپورٹ پر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ 26ویں نمبر پر فرمایا کہ پورے سفر میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور مسلسل دعا کرتے رہنا۔ 27ویں نمبر پر فرمایا کہ پورے راستے میں، خاص کر جو حج کا سفر ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کی لڑائی اور جھگڑے سے باز رہنا، کسی طرح کی لڑائی جھگڑے نہ کرنا۔ 28ویں نمبر پر فرمایا کہ ہر کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، ہر کسی کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا معاملہ کرنا۔ آگے فرمایا 29ویں نمبر پر کہ نماز باجماعت کا اہتمام کرنا۔ اور 30ویں نمبر پر فرمایا کہ وہاں کے لوگ کبھی کبھی عشاء بھی مغرب کے ساتھ مغرب کے وقت پڑھ لیتے ہیں، تو فرمایا کہ آپ کو اپنی نمازیں وقت ہونے پر پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ انہی کے ساتھ چل پڑیں، یہاں سے تو گئے تھے حج کرنے لیکن آپ وہاں پر جا کر کے انہی میں شریک ہو کر کے اور انہی کے ساتھ کوئی ایسا عمل جو ہمارے یہاں جائز نہ ہو، جیسا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر اپنے اپنے وقتوں میں نماز فرض کی گئی ہیں۔
تو ہمیں ان کے ساتھ مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ عشاء کے وقت ہی میں عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اور آگے فرمایا 31ویں نمبر پر کہ ممکن ہو آپ کے لیے دشواری نہ ہو تو سنن اور نوافل کا اہتمام کرنا۔ اور نمبر 32 پر فرمایا، یہ آخری ہدایت ہے، فرمایا کہ ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچتے ہوئے وہاں بھی نماز پڑھنا۔ یہ 32 ہدایت ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اگر ان 32 ہدایات پر حاجی عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کے حج کے قبول ہونے کی اللہ تعالیٰ سے زیادہ امید ہے۔